بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے احترام قانون۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ احترام قانون کا مفہوم کیا ہے۔ قانون کا لغوی مفہوم اگر ہم دیکھتے ہیں تو لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر جو اس کے میننگز لکھے ہوئے نظر آئیں گے وہ ہے لائنیں لگانے کا پیمانہ، اس کو بھی قانون کہا جاتا ہے۔ قاعدہ اور اصول کو بھی قانون کہا جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کا اندازہ کرنے والا آلہ اور انسٹرومنٹ وہ بھی قانون کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی کے طور پہ اگر ہم دیکھیں اور ڈیفینیشن اس کو ڈسکس کریں تو اس سے مراد معاشرتی نظم و ضبط قائم کرنے اور شخصی حقوق و فرائض کے تحفظ کے لیے ریاست جو قوانین اور اصول وضع کرتی ہے ان کی پابندی کرنا قانون کا احترام کہلاتا ہے۔ اب یہی قوانین اگر اسلامی ریاست متعین کرتی ہے تو اس کو اسلامی ریاست کے قوانین کا تحفظ اور احترام کرنا کہیں گے، اور اگر کوئی اور ریاست کرتی ہے تو اس کو اس ریاست کے قوانین کا احترام کرنا کہیں گے۔ قانون اور ضابطہ جو ہے اس کے ساتھ دنیا چل رہی ہے۔ پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور ضابطے کے تحت بنایا ہے۔ اگر قانون اور ضابطہ نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک قانون قدرت بنا رکھا ہے۔ اس قانون قدرت کے اندر تمام دنیا کا نظام کام کر رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم کو مان کے اس قانون کو پورا کر رہی ہے اور ہم اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، نظام کائنات ایک خاص ترتیب سے چل رہا ہے۔ رات کا آنا جانا، چاند نکلتا ہے، ستارے آتے ہیں، بادل، بارش، یہ ایک سب قانون کے تحت اللہ رب العزت چیزیں چلا رہا ہے۔ یہ سارا قانون قدرت کے مطابق نظام چل رہا ہے تو سموتھلی چل رہا ہے۔ اگر ان چیزوں کو چلنے میں، رن کرنے میں کوئی قانون کار فرمانا ہوتا تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جب نظام قدرت ایک قانون کے تحت چل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمارا نظام، انسانوں کا نظام، دنیا کا نظام بھی اگر سموتھلی چلانا ہے تو وہ قانون کے دائرے میں رہ کر چلے گا۔ وہ قانون کا احترام کر کے اور قانون کا پاس کر کے وہ چلایا جا سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات اس حوالے سے بڑی کلیئر ہیں۔ اسلام انسانوں کو قانون کے احترام کے دائرے میں رکھتا ہے۔ قانون توڑنے سے جو فساد اور فتنہ پھیلتا ہے، جو نظام کے اندر ابتری آتی ہے، اس سے اسلام نے روکا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو، یعنی قانون کی خلاف ورزی کر لی، کسی کا حق مار لیا، کسی کی فصل جلا لی، کسی کے جانور لے گئے۔ قانون شکنی کرنے کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ منع فرما دیا کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے،
اور عدل کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز وضع ہو جائے، جو کوئی کسی چیز کا محل ہے، مقام ہے، اس کے لیے ضابطہ ہے، قانون ہے، اس کو اس کے مطابق ادا کرنا اور اس کو اس کا رائٹ دے دینا اور پورے طریقے کے ساتھ اس کو ڈیلیور کر دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ گویا کہ عدل صحیح طور پہ کریں گے تو بھی قانون نافذ ہو رہا ہے، کیونکہ معاشرے کے اعتبار سے عدل یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو قوانین وضع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، انسانوں کی بہتری کے لیے بنائے گئے، ان کو پورے طریقے سے ڈیلیور کرنا، ادا کرنا، ان کو سر انجام دینا، یہ معاشرے کے طور پہ عدل ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے جو زمین کے اندر فساد پھیلانے سے منع کیا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، جب قانون کا احترام کیا جائے گا تو انسان کا نظام سموتھلی چلے گا اور یہ فتنہ اور فساد سے بچ کر وہ زندگی بسر کر سکتا ہے، اور سارا نظام جو ہے وہ ایک دائرے کے اندر رہے گا اور ایک ضابطے کے اندر رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیونکہ جب اسلامی معاشرے کو ایڈریس کیا گیا تو اس کو ایک ضابطہ اور قانون اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق دے دیا گیا۔ قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے ضوابط بیان کیے، قوانین بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے اندر وہ قوانین مزید الیبوریٹ کیے گئے اور ان کی تشریح بیان کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفصیلاً بیان کر دیا اور اس کی عملی شکلیں پیش فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ جملہ امور کے اندر ہے، چاہے قوانین ہوں گے اس میں بھی اطاعت کرو، عبادات کا نظام ہے اس میں بھی اطاعت کرو، دنیا اور آخرت کے معاملات ہیں ان کے اندر بھی اطاعت کرو، اور فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے صاحب امر ہیں، حکمران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتانی ہیں، مثال کے طور پہ جو قوانین کے تحت سزائیں مقرر کی جاتی ہیں، تو اسلامی نقطۂ نظر سے ان سزاؤں کی بنیادی طور پہ دو اقسام قرار دی گئی ہیں، ایک کو حدود کہا جاتا ہے اور دوسرے کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حدود اللہ کی طرف سے مقرر کی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما کے اس کی عملی شکل پیش فرماتے ہیں، اس کی جو اطلاقی شکل ہے وہ پیش فرما دیتے ہیں کہ کیسے اپلائی ہو سکتا ہے یہ۔ اور تعزیرات کو وقت کے حکمرانوں کی صوابدید پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کسی جرم کے بارے میں جو فیصلہ کرتی ہے، قانون بناتی ہے کہ یہ سزا اس معاملے میں دی جا سکتی ہے۔ تو تعزیرات کے اندر تو کوئی قانون پہ عمل کرنا، اس میں تو کوئی فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے، کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے کہ کوئی حکمران زیادہ کسی کو سزا دے سکتا ہے، کسی کو کم دے سکتا ہے، لیکن حدود اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتی ہیں، اس میں کسی بندے کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی حد ساقط کر دے اور کسی سے حد جو ہے نہ ہٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نافذ کیا، ان چیزوں کو لاگو کیا اور پھر اس کے اندر عمل کر کے دکھایا۔ ہم اگلی جو ڈسکشن ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور سیرت میں قانون کے احترام کی کیا حیثیت ہے۔ اب انہی حدود اور تعزیرات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کیس آ گیا آپ کے پاس، کسی شخص نے چوری کی اور چوری کرنے پہ اس پہ جب مقدمہ ہوا، قاضی کے پاس آیا اور چوری ثابت ہو گئی، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ ہاتھ کاٹنا اللہ کی طرف سے بطور حد نافذ ہوا ہے۔ جب وہ قاضی کی عدالت میں ثابت ہو جائے گا اس کے بعد ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اب وہ جب ہاتھ کاٹنے لگے تو وہ شخص نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم معاف نہیں کر سکتے، اب اس پہ قانون لاگو ہوگا۔
اس سے پہلے تم اگر قاضی کی عدالت میں آنے سے پہلے، قانون بن جانے سے پہلے، قانون کا جو ہے اظہار ہو جانے سے پہلے اگر معاف کر دیتے تو یہ الگ بات تھی. اب اس پہ حد لگ گئی ہے، قانون کا اطلاق ہوگا، اب تمہارے پاس معافی کا بھی اختیار نہیں ہے. حدود جب ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر حدود کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا. تعزیرات مختلف ممالک کے اندر جو بنتی ہیں، حکمران بناتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کیا ارشاد فرمایا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے حکومت والے ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی تم نے فالو کرنا ہے. اگر وہ قوانین خلاف شرع نہ ہوں تو پھر تو عمل کرنا بہت لازم ہو جاتا ہے. اگر خلاف شرع ہیں کسی جگہ پہ تو پھر ان کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو اسلامی معاشرے میں کس انداز سے لیا جا رہا ہے. اس کے لیے کوشش کی جائے گی کہ ان قوانین کے اندر بہتری لائی جائے. اگر کسی ایسے ملک کے اندر موجود ہیں جہاں پہ آپ کا بس نہیں چلتا تو وہاں پہ جو قوانین ہیں اس ملک کے مطابق وہاں پہ ان کو فالو کرنا پڑتا ہے اور اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. گویا قوانین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. اب آپ نے فرمایا میری اطاعت بھی کرنی ہے، اور اس اطاعت کو نافذ کیا، لوگوں پر اپلائی کیا اور ان پہ لازم قرار دیا کہ اگر میری نافرمانی کرو گے تو تم نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قانون کا احترام ہے. آپ کی اطاعت کے حوالے سے آپ نے جو بھی قوانین دیے نظام زندگی کو چلانے کے لیے وہ اسلامی قوانین کہلاتے تھے، اور ان کو فالو کروانا آپ نے لازم قرار دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امیر یعنی حکمران کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر یعنی حکمران کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، السمع والطاعہ، سننا اور اطاعت کرنا تم پہ لازم ہے. اگرچہ تمہارا حکمران کوئی ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، تمہیں سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے، کیونکہ جب تک قانون کو فالو نہیں کرو گے اس وقت تک نظام زندگی صحیح طور پہ نہیں چل سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ الطاعت حسبی، کہ اطاعت کرنا میری عزت ہے، میری عزت ہے، یعنی اطاعت کے اندر ہی انسان کو عزت ملتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنریبل کام قرار دیا اور آنر کا باعث قرار دیا اطاعت کرنے کے اندر، قانون کی اطاعت کے اندر. یہ تو فرامین ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں، آپ کے اسوہ حسنہ سے بھی بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں قانون کے احترام کا سبق ملتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بڑا مشہور واقعہ جو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت پر کیس اور مقدمہ ہوا. بنو مخزوم کی ایک عورت، فاطمہ نامی عورت تھی، اس پہ کیس ہوا چوری کا، اور وہ چوری ثابت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا. اب لوگوں کے اندر بڑی بے چینی پھیل گئی کہ یہ بنو مخزوم تو بڑا معزز قبیلہ ہے، قابل احترام قبیلہ ہے، تو اگر ان کے کسی عورت کا ہاتھ کٹے گا تو پورے قبیلے کی بہت بڑی بے عزتی ہوگی، ناک کٹ جائے گی. اب انہوں نے سفارش کروانے کی کوشش شروع کر دی. غور و فکر ہوا کہ کس سے سفارش کروائی جائے. حضرت اسامہ بن زید جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، یعنی آپ کے پوتے کی حیثیت سے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کا انتخاب کیا. وہ ابھی 15-16 برس کے تھے، تو ان سے سفارش کروانے کی کوشش کی. وہ مان گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے گھر کے اندر، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور آپ کو دبانے لگ گئے، اور ساتھ ساتھ یہ بات کی کہ آپ یا رسول اللہ آپ کے پاس بنو مخزوم کی عورت کا ایک کیس آیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہاں آیا ہوا ہے. پوچھا کہ وہ آپ نے ان کو حد سنا دی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں حد سنا دی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ انہیں معاف کر دیں کیونکہ ان کے قبیلے کے اندر ان کی بہت بڑی بے عزتی ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا تم اللہ کی حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟
مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں پہ جا کے لوگوں کو بلا لیا اور بلا کے لوگوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی حدود نافذ ہوں گی اور اس عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اللہ کی قسم اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رب کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ قانون کے احترام کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے۔ اپنی بیٹی بہت پیاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو گویا قانون کے اطلاق کی بات مثال کے طور پر کی کہ اگر میری محبوب ترین بیٹی بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یعنی اس کو ایزیوم کیا، فرض کر کے یہ بات بتائی گئی کہ اگر بالفرض ایسا ہو جائے تو بھی میں اس کو اپلائی کروں گا۔ گویا قانون کا احترام، قانون کی سپرمیسی، رول آف لا، یہ معاشرے کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے جس کے اوپر معاشروں کے وجود کا، معاشروں کے دوام کا، معاشروں کے بقا کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر قانون کو توڑ دیا جائے، پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر پہلی قوموں کے ہلاک ہونے کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ اس لیے ہلاک ہو جاتے تھے کہ ان میں کوئی بااثر آدمی جب جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، جب کمزور آدمی جرم کرتا تھا اسے پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو قانون کا احترام سب پر لازم ہے، تمام لوگ قانون کا احترام کرنے کے پابند ہیں۔ اسی طرح ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب کی حرمت کی، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ شراب ایک وقت تک جو ہے اس کی حرمت نہیں آئی تھی۔ صحابہ کرام، اگرچہ جو اجل صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے کبھی جاہلیت کے دور میں بھی، قبل از اسلام بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ وہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں تھی کہ جس کو اس طرح اختیار کیا جاتا۔ لیکن چونکہ ابھی حرمت نہیں آئی تھی اس لیے اس کا کاروبار بھی ہوتا تھا، لوگوں کے گھروں میں پڑی ہوتی تھی، استعمال بھی کرتے تھے۔ شراب کی جب حرمت کا اعلان ہو گیا، قانون بن گیا کہ اب ہمارے معاشرے میں نہ شراب پی جائے گی، نہ اس کا کاروبار ہوگا، نہ بنائی جائے گی۔ قانون بن گیا، اعلان ہو گیا، لوگوں کے بزنس تھے بہت بڑے بڑے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے اور وہ پورا ایسٹ جو شراب کا تھا سب نے لا کے بہا دیا اور گلیوں میں شراب ہی شراب بہنے لگ گئی۔ اتنی زیادہ شراب، جو جس کے پاس جتنا ذخیرہ تھا۔ قانون کا احترام کرنا، قانون کو فالو کرنے کی اس سے بڑی مثال نہیں دی جا سکتی کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا تو بڑا پیسہ لگا ہوا ہے، میں کیسے اس قانون کو پورا کر سکتا ہوں، میں تو مجبوری کی حالت میں ہوں۔ ہم قانون توڑنے میں مجبوری، مجھے بڑی جلدی تھی اس لیے میں نے اشارہ توڑ دیا، قانون کو توڑ دیا، مجھے ایمرجنسی تھی۔ جی بھئی اگر ایمرجنسی تھی، اگر اس وقت ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ایمرجنسی ڈبل ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے نا، اشارہ توڑنا قانون کے اندر ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر صرف اشارہ ایک قانون ہے چھوٹا سا، جب آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو سب لوگ چل پڑیں گے تو کتنے زیادہ ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا اشارہ قانون کے مطابق فالو نہ کرنے سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، لوگ ٹکرا جاتے ہیں، تو پھر باقی نظام زندگی کیسے چل سکتا ہے؟ قانون کا احترام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نافذ کیا، بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں، تاریخ اسلام کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ لیا، اس کو اپنے اوپر نافذ کیا، اور اگر کسی صحابی سے کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی تھی، کوئی غلطی ہو جاتی تھی، تو وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود لا کے پیش کرتا تھا کہ مجھ سے یہ قانون ٹوٹ گیا ہے، مجھ سے یہ خلاف ورزی ہو گئی ہے، احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا۔
اور وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے پاک کیجئے، مجھے سزا دیجئے، میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اس لیول پہ احتساب اہم تھا ان کے نزدیک کہ دنیا میں ہی اپنے حساب کو بے باک کر لیا جائے اور قانون شکنی کی سزا یہاں پہ ہمیں مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش کرتے تھے۔ اسی طرح عدالت کے اندر اگر کوئی صحابہ کرام میں سے جاتا تھا تو جو قاضی فیصلہ کرتا تھا قانون کے مطابق اس کا پوری طرح احترام کیا جاتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مشہور مثال بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی زرہ چوری ہو گئی، جو جنگ کے اندر لڑنے کے لیے زرہ ہوتی ہے وہ چوری ہو گئی، اور ایک یہودی پر الزام تھا اور اس کے پاس وہ نظر آئی یا وہ پتہ چلا تو اس پہ کیس دائر ہو گیا۔ جب کیس عدالت میں گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کوئی گواہ لائیں، تو ان کے پاس اور تو کوئی گواہ نہیں تھا، بیٹا اور غلام تھا جو گواہی کے لیے موجود تھے۔ ان کی بات ہوئی تو صاف ظاہر ہے کہ بیٹے اور غلام کی گواہی قرابت دار ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی جاتی۔ تو قاضی کو بھی پتہ تھا کہ زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، باقی سب کو بھی پتہ تھا، لیکن قانون کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ زرہ اسی کے پاس رہے گی، قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، لہٰذا یہ زرہ جو ہے وہ ان کو واپس نہیں ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ قانون کا احترام کرتے تھے، آپ نے قاضی کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ وہ یہودی نے دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنا عدل و انصاف ہے ان کے اندر، یعنی اپنے قاضی کا فیصلہ مان رہے ہیں، پتہ بھی ہے اور یہ خلیفہ وقت ہیں، چاہیں تو مجھے سزا دلوا سکتے ہیں، لیکن ان کے کہنے پہ قانون کے خلاف مجھے بھی سزا نہیں مل سکتی۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ اس وجہ سے اسلام قبول کر گیا کہ یہ عدل و انصاف کا اور قانون کا احترام والا دین ہے، لہذا وہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں تاریخ اسلام سے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے دی جا سکتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کا احترام اسلام نے اپنی ٹاپ پرائیورٹی میں رکھ کے، اپنی ترجیحات میں سب سے اوپر رکھ کے پیش کیا، اور اس کو کامیابی کی ضمانت قرار دیتے ہوئے اس کو لاگو کرنے کے لیے احکامات دیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کے احترام کے فوائد اور ثمرات معاشرے کو کیا ملتے ہیں، بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، ہم اس کے فوائد کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کی عزت نفس جو ہے وہ قائم رہتی ہے، وہ مجروح نہیں ہوتی۔ قانون کے احترام سے دوسرے افراد پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، جس سے عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے، معاشرتی وقار اور ترقی کے لیے امن و امان کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، جو قانون کے احترام سے ہی قائم ہو سکتا ہے کہ لوگ ایک اپنے آپ میں ایک آنر فیل کرتے ہیں کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں قانون کو فالو کیا جاتا ہے، جہاں قانون کا احترام کیا جاتا ہے، تو ہر آدمی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اس کی عزت نفس بہتر ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ قانون کا جب احترام کیا جائے گا تو معاشرے میں سب سے سپیریئر جو چیز کہلائے گی وہ لا کہلائے گا۔ جب رول آف لا ہوتا ہے معاشرے کے اندر تو معاشرہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو ہر کوئی قانون کے تابع ہوتا ہے، ہر کوئی قانون کی نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ لا کو فالو کرنے والی قوم ہے، لا کو احترام دینے والی قوم ہے۔ جب کسی قوموں میں رول آف لا ہوتا ہے، قانون کی پابندی ہوتی ہے، قانون کا احترام ہوتا ہے، تو وہ قومیں کبھی بھی تنزلی کی طرف نہیں جاتی بلکہ وہ ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ جب قانون کا احترام ہوگا تو کسی کی فیور کی بات نہیں ہوتی، کسی کی جو ہے سٹیٹس کو دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، کسی کے دولت کو دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، کسی کے عہدے کو دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ فیصلے کس بات پہ ہوتے ہیں کہ یہ قانون کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو قانون کی جو ہے وہ کون سی شک کی وجہ سے کون سی سزا مل سکتی ہے وہ اس کو ملتی ہے۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر جو استحصال ہے، جو ایکسپلائٹیشن ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور قانون کی نظر میں سب برابر ہونے کا جو تاثر ہے اس عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔
ایک چیز یہ ہے کہ جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے جب قانون کا احترام ہوگا. چور کو پتہ ہے کہ میں نے چوری کی تو مجھے سزا ملے گی. اسی طرح ڈاکو کو پتہ ہے کہ میں نے ڈاکہ ڈالا تو میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا. جو بھی جرم کرنے والا ہے، رشوت لینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، جب اس کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ میں نے اگر میری یہ چیز پروو ہو جاتی ہے تو مجھے فلاں سزا ملے گی اور میں اس سے بچ نہیں سکتا، تو وہ جرم کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ کیا میں یہ جرم کروں یا نہ کروں. ہمارے ہاں اس لیے جرم کنٹرول نہیں ہوتے، جرائم کنٹرول نہیں ہوتے کہ ہمارے ہاں رول آف لا نہیں ہے. اگر کسی ایک نے قانون توڑا ہے تو اس کو اپنے اختیار، عہدے، دولت اور ثروت کی وجہ سے اس کو معافی مل جاتی ہے، چھٹکارا مل جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب جرائم جو ہیں کنٹرول ہونے کی بجائے اور زیادہ دیدہ دلیری سے کیے جانے لگتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام کر لو، اتنے پیسے دے کے میں چھوٹ جاؤں گا، میں رشوت دے دوں گا، میرا فلاں منسٹر ہے، مجھے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو جرائم کنٹرول نہیں ہو سکتے، معاشرے جرائم کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر قانون کا احترام ہوگا تو پھر معاشرے جرائم کی کثرت سے بچ جاتے ہیں، اور جو چند لوگ جرائم کرتے بھی ہیں تو ان کو سزا ملنے کے بعد وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے کہ قانون کے احترام سے انسان خود غرضی سے، مفاد پرستی، تکبر اور غرور، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. دیکھیں جو منسٹر اس بات پہ، جو عہدیدار اس بات پہ جرم کرے گا کہ میں تو چھوڑ دیا جاؤں گا، تو وہ تکبر اور غرور کے اندر بات کر رہا ہوتا ہے. اس کی شخصیت بھی تباہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. ایک منسٹر کا بیٹا اس وجہ سے قانون توڑتا ہے کہ میرا باپ مجھے چھڑا لے گا، تو اس کا مطلب ہے اس نے بیٹے کے کیریکٹر کی تباہی کا بندوبست اپنے ہاتھوں سے کر دیا ہے. وہ خود اس کو شے دے رہا ہے کہ تم جو مرضی ہے کر لو، میں جو بیٹھا ہوا ہوں. تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ تو کبھی مر جائے گا. اولاد کی تربیت کے اندر اس نے اتنا بڑا خلا چھوڑ دیا کہ وہ کبھی بھی شخصیت کی تعمیر اس کی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ایک ذمہ دار آدمی، عہدیدار آدمی کہے گا بیٹے کو کہ بیٹا قانون نہیں توڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کتنی زبردست ہے کہ اگر کوئی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کو بھی سزا ملنی تھی. یہ تعلیمات ہیں جو اسلام نے دی ہیں کہ اگر چوری کرو گے یا قانون توڑو گے تو تمہیں سزا ملے گی. یہ جب یہ سبق دے کر کوئی بھیجتا ہے تو اس بچے کی شخصیت کی بھی تعمیر ہوتی ہے، خود اس شخص کے اندر بھی تکبر اور غرور جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اور ختم ہوتا ہے کہ میں تو قانون کے تابع ہوں، قانون کو فالو کرنا ہے. اور روحانی تسکین انسانی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے جب بندہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ میں نے قانون کا احترام کیا ہے. جبکہ قانون کے احترام سے بے سہارا، نادار اور مفلس لوگوں کی خود بخود داد رسی ہو جاتی ہے، اور وہ خود بخود اس سے قانون کے احترام سے فیض پاتے ہیں. بہرحال یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اگر ہم ملحوظ رکھیں تو قانون کے احترام کی وجہ سے معاشرے ترقی کی بہت بڑی منازل کو طے کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس چیز میں کمزوری رہ گئی تو معاشرے کی جو اصلاح ہے، معاشرے کی فلاح و بہبود ہے، اس کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ بہتری نہیں لائی جا سکتی. اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی کویسچن کرنا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی میرے لیکچر کے حوالے سے کویسچن ہے تو.